فنکشنز آف ایجوکیشن ٹورڈز سوسائٹی. ہم نے اس سے پہلے بات کی کہ ایجوکیشن کے فنکشنز ایک فرد کی طرف کیا ہیں، اور اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایجوکیشن کی فنکشنز اس معاشرے کی طرف کیا ہیں جس میں وہ فرد پلتا بڑھتا ہے اور جس کا وہ ایک اٹوٹ انگ ہے. ایجوکیشن ایز اے سوشل پروسیس. ایجوکیشن ایک سماجی اور معاشرتی عمل کا نام بھی ہے. It takes place in society constituted of individuals. اور ایجوکیشن یقیناً ایک ایسا عمل ہے جو کہ ایک سوسائٹی میں جو ہے وہ پایا جاتا ہے، جو کہ افراد کی بنائی ہوئی ہوتی ہے، جسے بہت سے افراد مل کے تشکیل دیتے ہیں. سوسائٹی از پروگریسو اینڈ ڈائنامک. اب معاشرے کی اگر ہم کوالٹیز کو دیکھیں تو معاشرہ ایک تو پروگریسو ہے، یعنی آگے کی طرف بڑھتا ہے، اور دوسرا ڈائنامک ہے، یہ منفرد ہے. اس کے اندر بہت سی ایسی چیزیں ہیں، بہت سے ایسے پہلو ہیں جو کہ ڈسکور نہیں کیے گئے، بہت سے ایسے پہلو ہیں جو ڈسکور ہو چکے ہیں، اور بہت سے ایسے پہلو ہیں جو بہت نئے ہیں اور بہت طرح سے ڈیولپ ہو رہے ہیں. Since the child lives in a society, it is the social environment where the personality of the child can be developed. اور چونکہ بچہ ایک معاشرے کا حصہ ہے، فرد ایک معاشرے کا حصہ ہے، تو پھر جو ان کی شخصیت کی ڈیولپمنٹ ہے، جو ان کی پرسنالٹی ہے، وہ جو سب باتیں ہم نے ایک فرد کے لیے کی، وہ سب باتیں ایک معاشرے میں ہیں. وہ جو ارتقائی عمل ہے وہ ایک معاشرے کے اندر جاری و ساری رہتا ہے، اور اس معاشرے کے اثرات اس انڈیویجول کے اوپر ہوتے ہیں. اس معاشرے میں رہنے والے جو گروپس ہیں، جو ڈفرینٹ طرح کے گروپس وہاں تشکیل دیے گئے ہیں، جن میں بہت سے لوگ ہیں، بہت طرح کے گروپس ہیں، ورکنگ گروپس ہیں، فیملی گروپس ہیں، وہ جو یونٹس ہیں معاشرے کے، وہ اس شخص کی شخصیت کی ڈیولپمنٹ پہ اثر انداز ہوتے ہیں. And in order to understand the impact of education on society and vice versa, we can look at the sociological basis of education. اور پھر معاشرے کا جو اثر ہے انڈیویجول کے اوپر، اس کو جاننے کے لیے آئیے ہم غور کرتے ہیں سوشولوجیکل بیسس پہ کہ ایجوکیشن کی سوشولوجیکل بیسس یعنی معاشرتی بیسس کیا ہیں. سوشیولوجی دو یونانی لفظوں کا مرکب ہے، جس میں سوسائٹس اور لوگس ہے، یعنی سوسائٹس میننگ سوسائٹی اینڈ لوگس میننگ سائنس، یعنی ایسی سائنس جو کہ سوسائٹی یا معاشرے کے بارے میں ہو. ہینس اٹ از دی سائنٹیفک اسٹڈی آف سوسائٹی. And education is something essentially social in character, in its origin and in its functions. یہ ایملی ڈرکہائم کا یہ کہنا ہے کہ ایجوکیشن جو ہے وہ essentially social ہے اپنے کیریکٹر میں، اپنے اوریجن میں یعنی جہاں سے وہ ڈیولپ ہو رہی ہے، اور اپنے فنکشنز میں، یعنی جو تینوں باتیں ہیں معاشرے کی، وہ تینوں باتیں ایجوکیشن کی اور معاشرے کی آپس میں لازم و ملزوم ہیں، وہ ایک دوسرے سے الگ نہیں ہیں. Educational sociology analyzes and evaluates the groups and institutions in which learning takes place and the social process involved in learning and teaching. اب ایک شاخ جو ایجوکیشن کی یا سوشیولوجی کی ہو سکتی ہے وہ ایجوکیشنل سوشیولوجی ہے. اور ایجوکیشنل سوشیولوجی کیا کرتی ہے کہ یہ اینالائز اور ایویلویٹ کرتی ہے گروپس کو اور انسٹیٹیوشنز کو. یعنی سوشیولوجی اور سائیکالوجی میں فرق یہ ہے یہاں پہ کہ psychology emphasizes the individual while sociology emphasizes the group of individuals and the impact of one group on another group within a society. تو یہاں یہ فرق واضح ہو جائے کہ سوشیولوجی جو ہے اس کا سبجیکٹ میٹر گروپس ہیں، انسٹیٹیوشنز ہیں جو ایک معاشرے کے اندر ہیں، اور پھر وہاں پہ انسٹیٹیوشنز ان وچ لرننگ ٹیکس پلیس اینڈ دا سوشل پروسیس انوالوڈ ان لرننگ اینڈ ٹیچنگ. تو چونکہ سوشیولوجی ان گروپس اور انسٹیٹیوشنز کو اسٹڈی کر رہی ہے جو معاشرے کے اندر موجود ہیں اور جو اثر انداز ہو رہے ہیں انڈیویجولز کے اوپر، تو پھر یہ ایسے سوشل پروسیس کو بھی سامنے رکھتی ہے جس کے اندر ٹیچنگ اور لرننگ بھی ساری و ساری ہے. یعنی ٹیچنگ اور لرننگ کا جو پروسیس ہے یہ اسینشلی سوشیولوجیکل بھی تو ہے. اگر ہم دیکھیں تو ایک طرف تو رسمی تعلیم ہے جو کہ ہمیں دی جا رہی ہے، اور وہاں پر بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر انسٹیٹیوشن کا کی اپنی معاشرتی اقدار ہیں اور اپنا انسٹیٹیوشن کا ایک ڈیولپ کرنے کا انداز ہے، اور انڈیویجول کے اوپر اثر انداز ہونے کا بھی ایک اپنا انداز ہے. تو پھر یہاں پہ یہ بات بالکل کلیئر ہو جاتی ہے کہ انسٹیٹیوشنز بھی جو ہیں وہ سماجی عمل سے مبرہ نہیں ہیں.
اور پھر معاشرے کے اندر ایسی لرننگ بھی تو ہو رہی ہے جو کہ سسٹمیٹک نہیں ہے، جو کہ آن اٹس اون ہے، جو کہ کسی انسٹیٹیوشن میں نہیں دی جا رہی، اور وہاں پہ بھی جتنے گروپس جو ہیں وہ عمل پیرا ہیں، کار فرما ہے اس ایجوکیشن کے پیچھے، تو وہ سب بھی تو بہت ایک امپورٹنٹ حصہ ہے کنٹریبیوشن کا. تو اٹ از essentially sociological in nature. It analyzes and evaluates the social trends and ideologies which affect education. اب یہاں یہ انالائز بھی کرتے ہیں اور دیکھتی ہے اور ایویلویٹ بھی کرتی ہے ان آئیڈیالوجیز اور ٹرینڈز کا جو کہ ایجوکیشن کو افیکٹ کر رہے ہیں. جس طرح معاشرے کے اندر اگر سوشولوجیکل سسٹم آ گیا تو پھر اس کے انداز اور اس کے اثر اور اس کی چیزیں بالکل فرق ہو جائیں گی ایجوکیشن پہ. اور اگر وہاں سرمایہ دارانہ نظام ہے، کیپٹلزم ہے، تو اس کا ایک خاص افیکٹ ہوگا ایجوکیشن کے اوپر. جس طرح آج کل اسٹوڈنٹس ہر چیز شروع ہونے سے پہلے پوچھتے ہیں کہ اس کا اسکوپ کیا ہے، اس کی کتنی تنخواہ ملے گی ہمیں یہ پڑھ لینے کے بعد. تو یہ سب وہ اثرات ہیں جو معاشرے کے اور پولیٹیکل سسٹمز کے اور سوشولوجیکل سسٹمز کے ہیں جو ایجوکیشن پہ اثر انداز ہو رہے ہیں. It helps us to understand that education is a means of social change. اور یہاں ہمیں ایجوکیشنل سوشیالوجی یہ بھی بتاتی ہے کہ کس طرح سے ایجوکیشن سوشل چینج یا معاشرے کے اندر چینجز جو ہیں ان کی ذمہ دار ہو سکتی ہے. According to Payne, from the point of view of educational sociology, the functions of education are mainly three. اب وہ کیا ہیں؟ Transmission of social and cultural heritage، یعنی سوسائٹی کی اور کلچر کی جو ہیریٹیج ہے، جو ان کا ورثہ ہے، اس کو ٹرانسمٹ کرنا، اس کو نئی جنریشنز تک لے کے جانا. سیکنڈ، ڈیولپمنٹ آف نیو سوشل پیٹرنس، یعنی نئے معاشرتی جو پیٹرنس ہیں، جو معاشرتی طریقہ کار ہیں، جو معاشرتی رسوم و رواج ہیں، ان کو انٹروڈیوس کرنا، ان کو ڈیولپ کرنا. اینڈ کریٹو اینڈ کنسٹرکٹیو ایفرٹس اینڈ رولز ان دی سوسائٹی، اور ایسی چیزیں جن میں کریٹو ہیں، جس میں کنسٹرکٹیو ہیں، جس میں ہم نئی باتوں کو، بالکل ایسی باتوں کو جو کہ بہت منفرد ہیں، جو کہ افراد اور گروپ سے آ رہی ہیں، ان کو ڈیولپ کرنے کا نام ہے. تو پھر فائنلی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فرام دی سوشولوجیکل پوائنٹ آف ویو ایجوکیشن کین بی ریگارڈیڈ ایز اے کنزرویٹو فورس، ایک ایسی فورس جو کنزرو کرتی ہے اور چیزوں کو اگلی جنریشنز کو دیتی ہے. اے کریٹو فورس جو کہ نئی چیزوں کو کریٹ کرنے میں بھی ہماری مدد کرتی ہے. اینڈ اے کریٹیکل فورس، اور ایک لازم و ملزوم فورس کا نام ہے اس کے بغیر معاشرتی عمل جو ہے وہ کبھی بھی کمپلیٹ نہیں ہو سکتا.